عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا، حضور نے فرمایا 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو. 7 چیزاں تو آن تو پہلے پہلے. هل تنظرون الا الى فقر منسن، حضور نے فرمایا تم ایسی غریبی کا انتظار کر رہے ہو جو غریبی تمہیں اللہ بھی بلا دے، اس کا رسول بھی بلا دے، دین بھی بلا دے، اپنا آپ بھی بلا دے. حضور نے فرمایا کیا تم ایسی هل تنظرون الا الى فقر منسن، حضور نے فرمایا کیا تم ایسی غریبی ایسی محتاجی کا انتظار کر رہے ہو منسن جو ہر چیز تمہیں بلا دے، او غنن مطغن، یا حضور نے فرمایا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جو امیری تمہیں اللہ رسول کا سرکش بنا دے، ایسی امیری جو تمہیں گنڈا بنا دے، ایسی امیری جو تمہیں رسا گیر بنا دے، ایسی امیری جو اللہ رسول کا فرمان سامنے آئے تو کوئی چھوڑو جی ایویں مولوی لگے ہوئے او ختم نبوت دا مسئلہ حل جے ہو گیا، ہن مولوی ساڈے لیڈر دے خلاف کی گل کرنے، او دے نزدیک ختم نبوت دا مسئلہ ہے سی بھی نہیں، حال بھی کوئی نہیں ہویا، انہیں تو اصل اپنے لیڈر نال پیار کیتا، وہ ساڈے خلاف وہ گلا نہیں کردا، او دے نزدیک مسئلہ ختم نبوت ایسی بھی کوئی نہیں. وہ کہنا ہن مولوی کی چاہندے ساڈے لیڈر دے خلاف، او غنن متغن. حضور نے فرمایا کہ یا ایسا بندہ امیر ہو جائے جو حد سے آگے بڑھ جائے، سرکش بن جائے، متکبر بن جائے، گنڈا بن جائے، قرآن و حدیث اس کی نگاہوں میں کوئی چیز ہی نہ رہے، ایسی امیری سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کر لو. او مردن نہ او مردن مفسدن، حضور نے فرمایا یا ایسی بیماری آ جائے جو ہر چیز تیری تباہ کر دے. اس دور میں اس کی مثال کینسر ہے، پورے خاندانہ دیا زمیناں بھی وک جاندیاں، انہوں دا علاج کوئی نہیں ہوتا. ایسی طرف صدیاں پہلے نقطہ وروں سے جو حل نہ ہوا، فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا، حضور نے فرمایا ایک بیماری ایسی آئے گی مفسد جو تیری ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے. اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لے. اس وقت وہ چاہے گا کہ میں قرآن پڑھوں، اس وقت وہ چاہے گا کہ میں آج تہجد اٹھ کے پڑھوں، اس وقت وہ چاہے گا میں آج نفل پڑھوں، لیکن کوئی چیز اس کی رہے گی نہیں، کیا کرے گا؟ اللہ حضور کے ہر غلام کو ہر مفسد بیماری سے محفوظ رکھے. او حرمن مفندن، حضور نے فرمایا یہ ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو. تسی ویکھیا نا، میں اپنی زندگی بڑے بڑے ایسے لوگ ویکھے، پھر میں انہوں نے ترس بھی بڑھا سی، اپنے رشتہ داراں بھی ویکھے، غیراں بھی ویکھے. او حرمن مفندن، حضور نے فرمایا یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری ہر چیز فنا کر دے. اوہی بندہ جڑا مکھی نہیں سی اجن دیندا جسم تے، اسی ویکھیا وہ بڑے پیشاب وچ لت پت پیا، او دا بچے تے اودیاں دھیاں او دے قریب نہیں سن آندی. خود میرے والد صاحب دے رشتہ دار سن تے میرے والد صاحب جا کے انہاں نال کردے سن، انہاں نال انہاں نوں غصے ہوندے سن، اوئے تہاڈا پیو پیا، او تہاڈا پیو پیا، تے شرم کرو، لیاؤ اینوں دھو تے صحیح کم از کم. او بندہ او سی جڑا نک تے مکھی نہیں سی اجن دیندا. یہ تو میں اپنے رشتہ داراں وچ گل کر رہا. ہاں جی، دھیاں بھی کول نہیں سن آندیاں تے پتر بھی کول نہیں سن، زنانی بھی کول نہیں سی آندی. پیشاب وڈا بھی پیا وچے پیا، مکھیاں پیاں، بستر سارا برباد، پورا کمرہ بدبودار پیا. اے حضور نے فرمایا یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، اس سے پہلے پہلے حضور فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کر. اور موت مجہزن، یا حضور فرماتے ہیں ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جائے. گھروں نکلیا واپس لوگوں نے فون آ گیا بندہ مر گیا. کیوں ہے جانے جاندے جاندے موٹر سائیکل تے اٹیک ہو، بریک نہیں لگی، گڈیاں ٹکرا گئی. کیوں جی؟ اے بس انج ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کیا اس اچانک موت سے کہ ابھی تو سوچ رہا تھا کہ میری ابھی اتنی زندگی ہے، پھر انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا، پھر انشاءاللہ 5 نمازیں شروع کروں گا، پھر انشاءاللہ پچھلے جتنے گناہ ہیں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا، پھر اچانک میں کعبے جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر حج کروں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر تو ایسی موت کا انتظار کر رہا ہے جو تجھے پتہ بھی نہ چلنے دے، تیری روح نکل جائے. اس سے پہلے پہلے حضور نے فرمایا کہ کم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حین من الدہر. یہ مولا علی دے بارے شعر منصوبن مولا علی فرماندے کتنے ہی بیمار کتنی عرصہ زندہ رہے تے کتنے ہی صحیح و سلامت اچانک دنیا تو چلے گئے.
ہاں جی تے مولا علی فرماندے کم من فتن نسجت اکفانہ، کتنے لوگ ہیں جنہاں دے کفن بازار وچ پے ہوندے تے ہس رہے ہوندے، بازار وچ کفن انہاں دا آ چکے ہوندا، اسے دکان تو جا کے لوگ کفن خریدنے تے کفن بھی بازار وچ آ چکے ہوندا، اس نوں پتہ نہیں ہوندا میرا کفن آ چکے۔ وکم من صغار یرتجا طول عمرہم وقد ادخلت اجسادهم فی ظلمت القبر، مولا علی فرماندے بہت سارے بچے انہاں دی طویل عمر دیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں لیکن بچپن وچ ہی انہاں نوں تاریک قبر وچ داخل کر دتا جاندا۔ ہاں جی اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی موت جو اچانک آ جائے اس سے پہلے پہلے نیک کر۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، یا حضور نے فرمایا دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال جس دن آ جائے گا اس دن توبہ کر لیں۔ فرمایا کہ جتنے بھی چھپے ہوئے فتنے ہیں نا ان میں سے سب سے بڑا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے فتنہ دجال کا فتنہ۔ اس پر تو سپیشل ایک تقریر ہے کہ دجال کیسے آئے گا، پھر اس کا کیا صورتحال ہوگی، اور پھر لوگ اس کے ساتھ کیسے چلے جائیں گے اور اس کے برابر اور اس کو کیسے ماننا شروع کر دیں گے۔ اور یہ آگے حضور نے فرمایا وساعت وساعت ادھا و امر، یا حضور نے فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اور فرمایا وہ ادھا و امر، حضور نے فرمایا وہ بہت ڈاڈی شے ہے، و امر کہ حضور نے فرمایا وہ بڑی کڑوی ہے، وہ دے اندر مٹھاس ہے ہی کوئی نہیں قیامت۔ یہ سب چیزاں حضور نے فرمایا نا تو آن تو پہلے پہلے توبہ کر لو۔